نہال صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے گا جو صورتحال ہے، ایک سیاسی جماعت نامینیشن پیپر ایکسیپٹ نہیں ہو رہے، بینگ اے پولیٹیکل لیڈر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کے پروپوزر سیکنڈر ٹھیک ہے، درست ہے، اسی حلقے سے ہیں، اس کی لائبلٹیز اگر کلیئر ہے، ان کے کاغذات درست ہیں آئین قانون کے مطابق اور جو ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کمیشن کے، تو پھر ایکسیپٹ ہونا چاہیے۔ مگر اگر درست نہیں ہے اور صرف پروپیگنڈا کے لیے یا الزام لگانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی، کیونکہ میں نے دیکھا ایک جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کے 2400 لوگوں کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے اور پھر انہوں نے کہا 380 لوگوں کے ریجیکٹ ہوئے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا مشین کے اور مہم کے طور پہ بھی لگایا گیا ہے کہ 2400 کے تو جمع کرا دو 2100، اور پھر ان میں سے چند سو اگر ڈسمس بھی ہو گئے یا ریجیکٹ بھی ہو گئے تو پھر اس کو بہانہ بنا کر کے اس کو کنٹروورشل بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس جماعت کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کاغذات جمع کرنے سے پہلے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کی ضروریات ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، اس کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد اگر نہ ہو تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس اور بھی بہت سارے اپیل کے رائٹس ہیں، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے۔ تو اس کا واویلا کر کے آپ اداروں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ مظلومیت کا کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں۔ مظلومیت کا کارڈ نہ کھیلیں، کیونکہ آپ ظالموں میں سے رہے۔ آپ نے 2018 میں لوگوں کو کارڈ، آپ نے تو بکسے اٹھا لیے تھے، ڈسکا میں تو اندھیرے میں بکسا غائب ہو گیا تھا۔ آپ مظلومیت کا کارڈ نہیں، آپ بتائیں لوگوں کو کہ ہم نے بڑا ظلم کیا پاکستان پہ۔ آپ کس بات کی مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں؟ جیل تو دوسروں کو بھی آپ نے بھیجا، پیپلز پارٹی کے بھی لوگ گئے، ایم کیو ایم کے بھی گئے، مسلم لیگ کے بھی گئے، جے یو آئی کے بھی گئے، اور اس طرح کی واردات تو ہوتے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو ظلم کیا پاکستان کے نظام کے اوپر، اس کے بارے میں بات کریں۔ ہاں، جن کے بھی نامینیشن پیپر اگر درست ہے تو اس کو ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو اتنا ہی حق ہے الیکشن میں حصہ لینے کا۔ لیکن صرف ایک ہی جانب ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی جو نامینیشن پیپر ہیں وہی ریجیکٹ ہوئے، باقی جو آپ نے تجویز اور تائید کنندگان کی بات کی تو ان کی ویڈیوز بھی بہت ساری سامنے آئی کہ لوگوں کو اس طرح سے آر او آفس میں ہی جانے نہیں دیا گیا۔ دیکھیے یہ ساری ویڈیو، یہ سارے آرگنائز چیز تھی، تو یہ اگر ان کو نہیں جانے دیا گیا تو یہ 2400 لوگ کیسے چلے گئے؟ 2400 لوگوں نے کیسے جمع کر دیا؟ چند ایک لوگوں کو ایک ویڈیو بنائی گئی تاکہ سوشل میڈیا پہ ریاست اداروں کے خلاف مہم چلائی جا سکے۔ اس کے لیے ایک پوری کیمپین بنائی، بڑے ڈیزائن کیا تاکہ پوری دنیا میں بتایا جا سکے کہ ہمارے کینڈیڈیٹوں کو جانے کی موقع نہیں دیے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ شاید سرکاری اہلکار بھی ملے ہوئے ہیں جو ان کو مظلوم بنانے کے ایک مہم پہ اور مشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ کس بات کے مظلوم؟ جب 2400 لوگوں نے ان کے جمع کر دیا تو پھر کس بات کے مظلوم ہے؟ میں یہ عمران خان صاحب نااہل ہے، تو یہ عمران خان صاحب کو کورنگ دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ادروائز کوئی بھی چیز ان کے نہیں۔ اگر انہوں نے لون لیا ہے تو اس کی لون واپس بھی تو کرنا ہوتا ہے نا۔ جن لوگوں کے اگر ڈسمس ہوئے، اگر انہوں نے بجلی جلائی ہے تو اس کے بل بھی دینا پڑتا ہے، اگر انہوں نے گیس استعمال کیا تو اس کے بل بھی دینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی سرکار یا کسی بھی ادارے کی کوئی چیز لی ہے تو مفت میں تو نہیں لی ہے، وہ یا اگر کسی بینک سے لون لیا تو لون واپس تو کرنا ہوتا ہے، یا واپس کرنے کے شیڈول پہ عمل درآمد تو کرنا پڑتا ہے نا۔ صرف ان کے ساتھ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، باقی بھی تو اور جماعتیں ہیں، کسی نے یہ شکایت نہیں کی۔ 2400 سب سے زیادہ نامینیشن پیپر ان کے جمع ہوئے، 2400۔ چلیں قادر مندوخیل صاحب، آپ پولیٹیشین ہیں، رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں اس صورتحال کو کہ کیا یہ درست ہے کہ ایک ہی سیاسی جماعت کے اتنی بڑی تعداد میں نامینیشن پیپرز جو ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں؟ جی میں کہوں گا بہت بڑی زیادتی ہے الیکشن کے اوپر۔ جو لوگ محنت سے سیٹ نکال رہے مجھ جیسے کارکن کے، اور ان کی رزلٹ پہ بھی سوالیہ نشان بن جائے گا، کیونکہ جو انہوں نے فراڈ کرنا تھا یا جو دھاندلی کرنی تھی ان کی یہ سارے ثبوت ہے، یہ سارے ایک ریہرسل ہے۔ اور میں تو شدید مخالفت کرتا ہوں، شدید مذمت کرتا ہوں الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر، ڈپٹی کمشنر آر او کے کردار کے اوپر۔ اور آپ ایک سیاسی پارٹی پاکستان کی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے اور ان کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر عمران خان صاحب کو کسی کورٹ نے نائل کیا ہے تو نواز شریف صاحب کو بھی نائل کیا ہے۔ اور آج سے 2 مہینے پہلے سے نہال ہاشمی صاحب بھی میرے ساتھ شو میں بیٹھتے رہے ہیں،
میں یہ کہتا تھا کہ نواز شریف صاحب نااہل ہے اور اس کا سپریم کورٹ تشریح کرے گی. اب دیکھ رہے آج بینچ بن گیا, کل جو ہے نا وہ 7 رکنی سپریم کورٹ کی بینچ جو لوگ نااہل ہوئے ہیں, جہانگیر ترین صاحب, نواز شریف صاحب یا دوسرے تیسرے, ان کے کیس کا فیصلہ کریں گے. تو میں اس آرو سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے کاغذات آپ نے کیسے ایکسیپٹ کر دیے؟ ابھی تو اللہ کرے سپریم کورٹ کا فیصلہ نواز شریف صاحب جہانگیر ترین کے حق میں آ جائے, مگر اس سے پہلے آپ نے کیسے ایکسیپٹ کر لیے؟ دوسری طرف آپ نے عمران خان صاحب کی ابھی تازہ اس کی اپیل چل رہی ہے, وہ آپ نے کر دیا. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں اگر ان کے پاس ڈاکومنٹس ہے تو یقیناً ریجیکٹ کرنا چاہیے, وہ اپیل کریں گے, ٹریبونل میں جائیں گے. لیکن الیکشن کمیشن کا یہ دورہ معیار اور آروز تو اس سے تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے. سارے ڈپٹی کمشنر فنڈر 35 سال سے مسلم لیگ نون نے جو چپڑاسی بھرتی کی ہے وہ بھی غالباً ابھی پروموشن ہو کے ڈی سی بن گیا ہوگا, تو انہی کے ذریعے وہ الیکشن کرا رہے. تو یہ عام جو لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں, اپنے حلقے کو نکال رہے ہیں محنت سے, ان کی الیکشن کو بھی یہ داغدار کر رہا ہے, ان کو بھی شک کی نظر سے پاکستانی عوام دیکھیں. تو میں لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں میاں صاحب کے نومینیشن پیپر کے بارے میں, آپ یہ بتائیں آپ کے پاس بھی تو رائٹ تھا, آپ جا سکتے تھے آرو کے پاس نومینیشن پیپر کے حوالے سے, آپ کی جماعت جا سکتی تھی, آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ جا سکتا تھا, کسی نے چیلنج نہیں کیا؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں گا, میں نے تو پورے پاکستان کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا, اور یقیناً جو لوگ گئے ہیں وہ بھی پاکستانی ہے. میرے حلقے میں شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کے کاغذ میرے چھوٹے بھائی بیرسٹر مسعود منتقل نے چیلنج کیے ہے, گو کے آر او نے اس کو ریجیکٹ کیے ہے, یعنی پیپر ایکسیپٹ کیے ہے. تو ہم ٹریبونل میں جا رہے ہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب نے جو کروڑوں روپے کے جائیداد شو کی ہے اس کی منی ٹریل شو نہیں کی ہے. کروڑوں روپے اپنے خاندان والوں کو جو گفٹ کی ہے اس کی منی ٹریل شو نہیں کی ہے. اور ایز اے پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب 16-17 مہینے رہا ہے, وہاں انہوں نے کیا مرات لی ہے, اس کی سرٹیفکیٹ یا اس کی ایسا ثبوت ہو کہ اس نے کمپنیوں سے جو ہے نا وہ ڈسٹنس کر سکے, ایسا کوئی ثبوت نہیں دیا ہے. جو بندہ کوئی وزیر بنتا ہے یا وزیر اعظم بنتا ہے وہ اپنا بزنس جو ہے نا اس سے الگ ہوتا ہے. تو شہباز شریف صاحب تو بزنس سے الگ ہوئے نہیں ہے, نہ ان کے کاغذات میں اس طرح کوئی چیز ظاہر ہوا ہے. تو ہمیں جو کیپیسٹی ہماری ہے اپنی حلقے تک تو ہم کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ بھی وہ تو پاکستانی ہیں جن نے نواز شریف صاحب کی کیس کیے ہے. لیکن یقیناً جو ہے نا یہ کل کا فیصلہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوگا. میں یہ بالکل نہیں چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی نااہل ہو جائے, جہانگیر ترین صاحب بھی, لیکن میرا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی فیصلے کی ابھی تشریح آنا باقی ہے. گو کہ مسلم لیگ نون والے یہ کہیں گے, ابھی نیال ہاشمی صاحب بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کیا گیا ہے. الیکشن ایکٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے آئین کی آرٹیکل 62 اور 63 کے اندر. اور پھر دوسری باتیں, دوسرا اگر وہ پلی یہ لے رہے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر جو کیسز تھے وہ اسے بری ہو گئے, یقیناً یہ بھی پاکستان کا ایک عجوبہ کیس ہے جو 4 سال بعد اپیل بھی منظور ہوتے ہیں, جبکہ اپیل کا ٹائم 20 دن ہوتا ہے. لیکن جو سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کے نائل کیے تحایات وہ 621F کے تھی, یعنی مس ڈکلیریشن, یعنی وہ ساری چیزیں جو فیکٹ ہے وہ چھپانا, ان کے کسی سزا سے کسی کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کچھ سمپل سے, جیسا ہم نے شہباز شریف صاحب کے خلاف درخواست دی ہے, وہاں بھی کوئی درخواست دیتا تو اس کے پیپر جو ہے نا ریجیکٹ ہونے تھے, اور وہ ویسے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ الیکشن ایکٹ معتبر ہے, اگر نواز شریف صاحب اہل ہے, تو کل سپریم کورٹ کا جو 7 رکنی بینچ ہے تو وہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ سوال آپ کے سامنے.